میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت تقریباً زیادہ تر مسلمانوں میں ذوق بندگی، شوق بندگی، شوق عبادت یہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی 5 وقتہ نماز کا پابند بھی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ماشاءاللہ میں تو نمازی ہوں، اور باقی عبادات کی طرف وہ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کر پاتا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں بس دعا کریں حضرت ہم 3 وقت کی تو پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کے پابند بن جائیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مولانا ہم کسی لفڑے میں پڑھنا نہیں چاہتے، بس 5 وقت کی نماز پڑھو باقی کسی چیز پہ توجہ مت دو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کچھ بھی کھا لو سب معاذ اللہ حلال ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے درمیان اس طریقے کی سوچ آپ کو نظر آئے گی۔ اب مجھے آپ کو یہ بتانا ہے عبادت کے لیے اللہ عز و جل نے کب تک کا حکم دیا، اور وہ بھی کس کو؟ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک، زندگی کے آخری لمحے تک، مرتے دم تک اپنے رب کی بندگی کرو۔ یعنی ایک ایسا تصور دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے اپنے رب کی بندگی کرو مرتے دم تک، زندگی کی آخری سانس تک۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ میں 5 وقتہ نہیں پڑھتا، 3 وقت کی پڑھتا ہوں، 5 وقت کی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، یا بس میرے لیے اتنا کافی ہے، تو نہیں۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ یہاں وعبد سے مراد صرف یہی نہیں کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں، یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ عز و جل کی غلامی میں زندگی کی آخری سانس تک رہو، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ساری مرضی مولا کی ہوا کرتی ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ اصل موضوع جو آج میرا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں نماز کا اثر نظر نہیں آتا۔ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن روزے کا اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ہم حج کرتے ہیں لیکن حج کے اثرات اور ثمرات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے ثمرات اور اثرات اور فوائد ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی غلطی ہم سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نماز کے اثرات، یعنی نماز پڑھ کر کے بھی ہم نہیں سدھر پا رہے، وہ کون سی غلطی ہماری زندگی سے ہو رہی ہے کہ روزے رکھنے کے بعد بھی ہم متقی نہیں ہو پاتے، وہ کون سی غلطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے باوجود مال کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلتی، اور وہ کون سی غلطی ہم سے ہو رہی ہے
کہ حج کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر وہ نکھار نظر نہیں آتا جو نکھار ایک حاجی کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. آج اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو زندگی کی بہت بڑی غلطی کی اصلاح انشاءاللہ العظیم ہو جائے گی. آج سنی دعوت اسلامی کی طرف سے یا اور بھی سنی تحریکوں کی طرف سے نماز کے مسائل، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کورس، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یہ ہوا ظاہری علم. لیکن اس ظاہری علم کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کی زندگی میں بھی نماز کا اثر نظر نہیں آتا، نماز کا فائدہ نظر نہیں آتا. طلبہ اور علماء سے میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ بہت زیادہ توجہ سے سمجھیں اور سنیں تاکہ ان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو. کیا وجہ ہے کہ نماز ہمیں بدل نہیں دیتی؟ کیا وجہ ہے کہ روزے ہمیں بدل نہیں دیتے؟ تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں نماز سے. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ صرف نماز کے ظاہری مسائل کو سیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. ایک ہے ظاہری علم اور ایک ہے باطنی علم. ظاہری علم کے ساتھ ساتھ جب تک کہ باطنی علم نہیں ہوگا اس وقت تک نماز ہماری زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتی. نماز کا ظاہری علم تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کہ نماز سے پہلے آپ وضو کرو، جب نماز کا ارادہ کرو چہرہ دھو لو، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو، مسح کر لو اور ٹخنوں تک جو ہے وہ پیر دھو لو. یہ ظاہری عمل ہوا. اب اگر کوئی اس طریقے سے وضو کر کے پاک ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی. نماز بولیے ہو جائے گی. لیکن نماز کا فائدہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے باطنی علم کو بھی سیکھے. آپ نے آج تک یہ تو ضرور سنا ہے کہ نماز قضا کرنے والے کی یہ سزا ہے، نماز چھوڑنے والے کی یہ سزا ہے. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی قرآن نے سزا رکھی ہے. بعض نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی، اور وہ بھی سخت ترین سزا رکھی ہے. آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ بے نمازی کے لیے قرآن نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں. اب یہ ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. یہ ہے ویل. اور یہ کس کے لیے ہے؟ بے نمازی کے بارے میں نہیں، قرآن نمازی کے بارے میں کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا چکے ہیں، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں. نماز کو بھلانے سے کیا مطلب؟ نماز کو بھلانے سے مطلب یہ ہے کہ وقت گزرنے پر نماز ادا کرتے ہیں. نماز کو بھلانے سے مراد یہ ہے کہ بالکل آخر وقت کے اندر 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مکروہ وقت کے اندر اب عصر کا وقت جا رہا ہے میں عصر مغرب ساتھ میں پڑھ لوں گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جن چیزوں میں جلدی کا حکم دیا ہے ان میں سے نماز کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز، اب دیکھیے لوگ پڑھتے ہیں اپنے اعتبار سے، نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ نماز کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، اگر آپ نے اس مجبوری کے اعتبار سے نماز تاخیر کر دی، کوئی آپ کو جگہ نہیں مل رہی، کوئی آپ سفر کے اندر ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں میں سکون سے نماز پڑھ سکوں، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں آ رہی ہے اور اس میں آپ کا وقت گزرنے کے قریب ہے اور آپ نے کہیں کسی طریقے سے اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کی اور قضا نہیں ہونے دی، وہ ایک مجبوری کی بات ہے۔ لیکن روزانہ میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو مارکیٹ کے اندر کاروبار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ یار میں عصر کے لیے جاؤں تو مغرب پڑھ کر کے آؤں، تو بالکل 15 منٹ باقی ہوتے جاتے ہیں مسجد کے اندر، عصر پڑھتے ہیں پھر مغرب پڑھ کر کے آ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا مت کرو، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، مکروہ مت ہونے دو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس نماز کو پھر کیش کرنا چاہتے ہیں کہ میری نماز کو دیکھ کر اور میری پابندی کو دیکھ کر دنیا مجھے معزز سمجھے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں میں اپنی امپریشن جمانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ سب کی بات ایسی نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں ایسے۔ تو قرآن کہتا ہے ایسے ریاکاروں کے لیے ویل ہے، ویل۔ میں آپ کو میرا اپنا واقعہ بتاؤں، مدینہ منورہ میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا مسجد نبوی شریف کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یار حرم شریف میں اندر جا کے مسجد کے اندر پڑھ لیتے، یہ باہر تم پڑھ رہے ہو۔ کہ اصل میں یہاں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں نا تو مجھے دیکھ لیں، تو جس کو ملنا ہو مجھ سے ملاقات کر لیں۔ یہ میں آپ کو گنبد خضرا کے سامنے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے باطنی علم، اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، ایک بزرگ 30 سال تک جن کی تکبیر اولا کبھی مس نہیں ہوئی، 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ انہوں نے 30 سال تک پڑھی۔ ایک روز فجر کی نماز کے لیے جب مسجد کے اندر پہنچے تو ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، نماز انہوں نے ادا کر لی اور سلام پھرنے کے بعد صرف دل میں اتنا خیال آیا کہ آج شاید لوگ سوچیں گے کہ ان کی ایک رکعت کیسے چھوٹی۔ بس جیسے یہ خیال آیا تو باطنی علم نے رہنمائی کی، باطنی علم نے رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ میں نے کیا سوچ لیا کہ لوگ میری نماز کو دیکھتے ہیں، تو کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ بس اس خیال کے بعد 30 سال کی نماز انہوں نے دوبارہ ادا فرمائی، 30 سال کی نماز انہوں نے دوبارہ ادا فرمائی۔ یہ ہے باطنی علم۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نماز کے مسائل یہ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر ریاکاری کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی، ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ نماز ادا کی، ہم نے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی، لوگوں میں امپریشن جمانے کے لیے نماز ادا کی، تو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، بلکہ ایسی نماز کے بارے میں ویل فرمایا گیا، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، جہاں ظاہری علم سیکھنا ضروری ہے وہیں باطنی علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔